اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کے دو تین حصے ہیں، دو تین پہلو ہیں جو ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، الگ طریقے سے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اگر ایک جملے میں ان تینوں کو بیان کرنا ہو تو یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا اور اپنے مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کو کھانا کھلانا. یہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور کیا اپنے ہم امیر رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں گے تو کوئی اجر و ثواب ہے، یا امیر اسلامی بھائیوں کو بلا کے اپنے کھانا کھلائیں تو کیا اس کا بھی کوئی اجر و ثواب ہے؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ فقط غریب آدمی کو، غربا کو، مساکین کو کھانا کھلانا یہی اجر و ثواب کی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا کے کھانا کھلائیں، اور یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بہت بڑی عبادت شمار کی جاتی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، بہت مقام ہے. پروردگار اس کا رزق وسیع کرتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. پروردگار اس کے معاملات میں آسانی کرتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے. جس کا دسترخوان چلتا رہتا ہے پروردگار اس کے مال میں کمی آنے نہیں دیتا. اب امیر رشتہ دار ہیں، کیا ان کو بھی کھانا کھلائیں گے تو ثواب ہوگا؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ امیر ہو رشتہ دار یا غریب ہو رشتہ دار، ان کو کھانا کھلانا باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور ایک نیک اور اچھا کام بھی ہے. اور اسی طریقے سے اپنے اسلامی بھائی بے شک وہ امیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کو بھی اگر کھانا کھلایا جائے، ان کی دعوت کی جائے تو یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے ایک بہت بہترین عمل ہے. اب یہ کہنا کہ ان دسترخوان کو لگانے کا کوئی دن مخصوص ہے، تو ہم نے تاریخ میں ایسے دسترخوان بہت دیکھے ہیں جو لگائے جاتے ہیں. جیسے ہمارے بھائی اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ ایک 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے دسترخوان لگایا جاتا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں لگایا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ ہر گھر میں جو ہے اس دسترخوان کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے 22 تاریخ ہے. اگر 22 تاریخ کو امام صادق علیہ السلام کا دسترخوان نہ کریں، 21 کو کر لیں یا 23 کو کر لیں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت و قرآن و حدیث میں ان دسترخوانوں کا بیان نہیں ایسے ملتا. اب بیان نہیں ملتا تو یہ کہا جائے کہ ان کا کرنا جائز نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کا حکم نہیں مل رہا قرآن میں حدیث میں، اس کا کرنا جائز ہے. تب تک کوئی بھی عمل ہو جب تک قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہ آئے تب تک اس عمل کا کرنا جائز ہے. اور جس کے کرنے سے اسلام کو فروغ ملتا ہو، مومنین میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہو، جس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہو، تو ایسا عمل کرنا بالکل درست ہے اور باعث ثواب ہے. اب اس کے لیے دن مخصوص نہیں. اب جس طریقے سے آج ماشاءاللہ لوگ اپنے گھروں میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام سے دسترخوان جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اب دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا لگایا گیا ہے. اب میری منت ہے پروردگارہ میرا کام ہو جائے تو میں دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا گھر میں لگاؤں گا، تو میرا کام ہو گیا ہے. لیکن ابھی وہ جو 22 تاریخ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی جمادی الثانی کی، تو کیا میں دسترخوان امام حسن کا انتظام نہیں کر سکتا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں. 21 کو بھی کر سکتے ہیں، 23 کو بھی کر سکتے ہیں. سال کے کسی مہینے کے کسی دن میں دسترخوان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس تاریخ کو کرے اور اس تاریخ کو نہ کیا جائے. اب رنگ کے اعتبار سے جو گفتگو کی جاتی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ سبز رنگ کی اشیاء کا رکھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جب جناب حسنین کریمین کے کپڑے جنت سے آئے تھے تب بھی 2 رنگ تھے.
امام حسن علیہ السلام کا جو ہے وہ سبز رنگ کا لباس تھا، امام حسین علیہ السلام کا سرخ تھا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ دو رنگ کیوں ہیں؟ کہا کہ جب امام حسن کو زہر دیا جائے گا تو ان کے جسم کا رنگ جو ہے وہ سبزی مائل ہو جائے گا، اور امام حسین کو جب شہید کیا جائے گا تو ان کا بدن سرخ ہوگا ان کے ہی خون سے۔ تو یہ دو مناسبتیں یاد رہیں، اس وجہ سے ان کے کپڑوں کا لباس جو ہے کلر ایسا ہے۔ جب جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر انہوں نے سبز جواہرات سے بنا ہوا محل دیکھا، سرخ جواہرات سے بنا ہوا محل دیکھا۔ تو پوچھا جناب دریافت کیا جناب سرور کائنات نے کہ یہ دو کلر کے محل کس کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ سبز والا امام حسن علیہ السلام کا ہے، سرخ والا امام حسین علیہ السلام کا ہے، تاکہ یاد رہے امام حسن علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا۔ اب امام حسن علیہ السلام کی نیاز پر، ان کے دسترخوان پر سبز اشیاء کا رکھنا کیسا ہے؟ بالکل درست ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ رکھی جائیں، کہ مولا کی نیاز جب کھا رہے ہوں تو مولا کی شہادت بھی یاد رہے کہ یہ وہ معصوم امام ہیں کہ جن کو جب زہر دیا گیا تھا تو ان کے بدن کا رنگ جو ہے وہ سبزی مائل ہو گیا تھا، سبز کلر کا ان کا جسم مبارک جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے ان اشیاء کا رکھنا، ویسا کپڑا بچھانا، ویسا کھانا پکانا، ویسی مٹھائی کا بندوبست کرنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اور پھر کہ یہ ان چیزوں کو یاد کرنے کے لیے جس سے معصومین علیہ السلام کی یاد تازہ ہو تو یہ باعث برکت اور باعث ثواب اور باعث رحمت بن جاتی ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ آج کے اس دن میں امام حسن علیہ السلام کے وسیع دسترخوان کے صدقے میں، جو جناب امام حسن علیہ السلام مدینے میں لگایا کرتے تھے، اس دسترخوان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں پروردگارہ جتنے غریب ہیں پروردگارہ سب کو غیب سے ان کی امداد فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، جن کو رزق عطا کیا ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، اور اس دسترخوان کو زیادہ سے زیادہ قائم کرنے، زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کرنے، زیادہ سے زیادہ اپنے مؤمن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے کی جو عادت ہے، پروردگارہ ہم سب کو اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔